The book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 to 8. सब उपदेशक, सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा करने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। आमीन। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है और शफा देने का एक वक्त है, ढाने का एक वक्त और तामीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त और पत्थर बटोरने का एक वक्त है, हम आगोशी का एक वक्त और हम आगोश से बाज रहने का एक वक्त है, हासिल करने का एक वक्त और खो देने का एक वक्त है, रख छोड़ने का एक वक्त और फेंक देने का एक वक्त है, फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है, चुप रहने का एक वक्त और बोलने का एक वक्त है, मोहब्बत का एक वक्त और अदावत का एक वक्त है, जंग का एक वक्त और सुलह का एक वक्त है। खुदा इस कदम का पढ़ने और सुनने पर तौफीक दे। आमीन। आमीन। ओके, आज कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ उसका उन्वान है इट इज़ माई टाइम एंड माई टर्न। ये मेरा वक्त और मेरी बारी है। ये मेरा वक्त और मेरी बारी है। बहुत दफ़ा खुदा अपनी मेहरबानी, अपनी शफ़क़त, अपने रहम और अपने तरस को अपने लोगों के ऊपर निछावर करता है, लेकिन हम उस वक्त को ज़ाया कर देते हैं जब खुदा हम पर मेहरबान होता है। ओके, इससे पहले कि मैं इस चीज़ के बारे में कलाम मुक़द्दस में से शेयर करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 जो है वो एक दिन के बराबर है। इससे आपकी क्या मुराद है? क्या जो खुदा जब अभी मुराद इसका क्या ये है कि अब तक अभी 2023 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक फिर खुदा की नज़र में सिर्फ 2 दिन हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए, सिर्फ 2 दिन हुए अभी। जी, कितना टाइम हुआ है? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? हाँ जी, सब चुप हो गए। मुश्किल सवाल तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोच है कि हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, सारे कहते हैं अभी आने वाला है, आने वाला है, अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि एक दिन जब 1000 साल के बराबर है, 1000 साल जो एक दिन के बराबर है। तो इस मीन्स के अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं, ओके। और कितने लोग कहते हैं कि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं? बाकी जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, कितने दिन हुए हैं फिर? हाँ जी, 2023। वेल डन बाय महेंद्र, शाबाश, बिल्कुल सही। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है, इससे मुराद जो है वो ये 24 आवर जो टाइम स्केल है वो नहीं है। आप इस हवाले को जाकर घर दोबारा पढ़िएगा।
ٹھیک ہے, جب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس حوالے کی حقیقت معلوم ہوگی کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ خدا کی نظر میں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے. یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. وعدوں کی جب بات ہو رہی ہے تو خدا کا خادم کہتا ہے کہ خدا کو 1000 سال پہلے کیے ہوئے وعدے ایسے ہی یاد ہے کہ جیسے کل کی بات ہو. اس سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب 1000 سال گزرتا ہے تو پھر خدا کی نظر میں ایک دن گزرتا ہے. نہیں, خدا نے ٹائم کریٹ کیا ہے. گاڈ از اے کریٹر آف دس ٹائم. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وین گاڈ کریٹڈ دس ٹائم ہی از ناٹ ان سائڈ آف دی ٹائم, ہی از آؤٹ سائڈ آف دی ٹائم. کیونکہ خدا نے ٹائم کریٹ کیا ہے, اور جب خدا نے ٹائم کریٹ کیا ہے تو خدا ٹائم کے اندر نہیں, وہ ٹائم سے باہر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر بنانے والا جو ہے, جس نے کمپیوٹر کو بنایا ہے, وہ کمپیوٹر کے اندر نہیں ہے, وہ کمپیوٹر سے باہر ہے. تو جب خدا کے وقت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد جب دنوں کا تعین کیا جاتا ہے, تو اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو خدا نے 2 نیر پیدا کیے تھے, نیر اکبر اور اصغر, یعنی سورج اور چاند. اور خدا نے ان کو زمانوں کے لیے مقرر کیا تھا, موسموں کے لیے مقرر کیا تھا, تاکہ ٹائم سکیل کو جو ہے وہ لمٹ کیا جا سکے, کاؤنٹ کیا جا سکے. تو خدا نے جب وقت کریٹ کیا تھا تو وہ کس کے لیے کیا تھا؟ اپنے لیے یا انسانوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے کریٹ کیا تھا, انسانوں کے لیے. تو جو وقت ہے, یاد رکھے, یہ ہمیشہ کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا ہے. وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, کبھی صبح, کبھی دوپہر اور کبھی شام, کبھی دن اور کبھی رات. یاد رکھیں, وقت جو ہے وہ کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا ہے. اور نہ ہی موسم جب خدا نے بنائے ہیں تو موسم ایک سے رہتے ہیں. کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ بس 20 سال تک گرمیاں ہی چلتی رہیں, 25 سال تک سردیوں ہی رہے, 30 سال تک خزاں ہی رہے, ٹھیک ہے, یا پھر ساری عمر بہار ہی بس رہے, خزاں آئے ہی نہ. ایسا نہیں ہوتا. اور گاڈ از اے گاڈ آف ٹائم اینڈ سیزنس. اور جب وقت اور موسم بدلتے ہیں تو انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے, انسان کے رویے بھی بدلتے ہیں, انسان کی عادات بھی بدلتی ہیں, انسان کی خواہشات جو ہیں وہ بھی بدلتی ہیں, اور وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا یہ بھی بدلتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے موڈ کا انحصار جو ہے وہ ہمارے موسم کے اوپر ہوتا ہے. Are you agree with me or not? I don't know کہ آپ نے یہ ٹرم سنی ہے, یعنی کہ آج بہت رومانٹک موسم ہے. کتنے کپل ہیں جنہوں نے سنا ہے؟ میرے خیال ہر بندے نے یہ سنا ہوگا, کیونکہ موسم کو دیکھ کر ہم اپنے حالات کا جائزہ لگاتے ہیں. موسم کو دیکھ کر ہم اپنی فیلنگز اور اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ دس از مائی ٹائم اینڈ دس از مائی ٹرن ناؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ اولڈ ہیز گان ناؤ. موسم بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں, تبدیلی آ چکی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو ریسیو دیٹ چینج. اگر ہم اس چینج کو قبول نہیں کرتے تو ہم اپنی اولڈ مینٹالٹی میں زندگی گزاریں گے. اور میں اکثر جو ہے وہ حننیہ کی مثال دیتا ہوں. حننیہ کو جب خدا نے کہا کہ ساؤل کے پاس جا اور اس کو جا کر بتا, اس کے اوپر ہاتھ رکھ اور میں اسے شفا دوں گا, اس کی آنکھوں کی بینائی کو بحال کر دوں گا, تو وہ کہتا ہے خداوند نہیں, تجھے نہیں پتا, ساؤل کا تجھے نہیں پتا. ساؤل تو جو ربی ہیں, جو یہودی رہنما ہیں, ان سے پروانے حکم نامے لے کر آیا ہے, اور وہ تو یہاں پر دمشق میں آ کر اب مسیحیوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. تو خداوند نہیں, تجھے نہیں پتا, جبکہ آلریڈی پہلے سے موسم اس کا بدل چکا تھا, اس کے حالات پہلے سے بدل چکے تھے. اب ساؤل جو ہے وہ پول ہو چکا تھا, اس کی زندگی بدل چکی تھی, لیکن حننیہ ابھی تک جو ہے اپنے اولڈ نالج کے اوپر کنایت کر رہا تھا,
اپنے اولڈ نالج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا. تو میرے عزیزو, جب آپ ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا زندگی کا جو موسم ہے وہ بدل چکا ہے, آپ کی زندگی کا جو وقت ہے وہ بدل چکا ہے. اینڈ دس از یور ٹائم ناؤ, دس از یور ٹرن ناؤ کہ خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کی زندگی میں بحالی لے کر آئے, خدا آپ کو تازگی بخشے, خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرے, کیونکہ اب آپ کی باری ہے. Receive it right now in the name of Jesus Christ. This is your time. Don't lose it. Don't waste it. کیونکہ خدا آپ کو برکت دینے کے لیے موجود ہے, اور خدا کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا, کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے بچوں کو مایوس نہیں کرتا. Can you say amen? یاد رکھیں جس طرح سے وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, بدلتا رہتا ہے, ایسے ہی ہماری زندگی کے حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. شاید آپ کسی مشکل میں سے گزر رہے ہو, شاید آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہو, شاید مشکلات نے آپ کو گھیرا ہوا ہو, شاید دکھ تکلیفیں بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مروڑ رہی ہے, اور آپ کے لیے سانس لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں God is here to help you. God is here to rescue you. God is here to bless you. کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے, خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. آج آپ کی جو تکلیف, جو مشکل, جو پریشانی, جو فکر ہے, جو کمی کمزوری جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں, remember it that this is just temporary. It is just for time being. یہ صرف چند روزہ ہے, خدا اس کو بدل دے گا, کیونکہ خدا ان کو بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. Can you say amen? یاد رکھیں this is your turn now. اب آپ کی باری آ چکی ہے, آپ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور خدا آپ کی زندگی کے مشکلات, مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے, اس لیے آپ کا وقت بدلنے کو نہیں ہے بلکہ آلریڈی بدل چکا ہے. آلریڈی خدا آپ کی زندگی میں کام کر چکا ہے. ریسیو اٹ, اور اس کو, اس کی مینیفیسٹیشن کو اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے دعا کریں کہ آپ اس برکت کو اور اس معجزے کو اور اس شفا کو, اس بحالی کو اور اس تازگی کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں بھی جو خدا نے آپ کو آلریڈی دے دی ہے. یاد رکھیں دس از یور ٹائم, جب خدا آپ کے سارے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرنا چاہتا ہے. یہ آپ کی ٹرن ہے جس میں خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے. اس دن میں, اس ٹرن میں خدا آپ کو صرف راضی دینا چاہتا ہے, خدا آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کے امیگریشن کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو نوکری دینا چاہتا ہے, خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کر کے آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے. بیکاز اٹ از یور ٹرن ناؤ. اب آپ کی باری ہے کہ خدا آپ کو پہلے برکت دے اور پھر باقی بعد کے لوگوں کو, پہلے آپ اور پھر باقی لوگ بعد میں. یہ آپ کا وقت ہے اور یہ آپ کی ٹرن ہے, اس لیے اس کو مس نہ ہونے دیں. کلام مقدس ایسے لوگوں کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے اپنی باری اور اپنے وقت کا انتظار کیا. بٹ ناؤ ویٹ از اوور. اب انتظار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو مور ویٹ. اب آپ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ صرف انتظار ہی کرتے رہے اور جیسے گزرے ہوئے سال جو ہیں وہ گزر گئے ہیں ایسے ہی یہ سال بھی گزر جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی باری ہے جب, تو آپ کو برکت ملے اور وہ برکت آپ کی زندگی میں ٹھہرے بھی, تو پھر آپ کو اپنے کچھ رویوں کو بدلنا ہوگا. اور میں نے اس سال کے شروع ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دس از دی ایئر وین وی کین اریسٹ آور آل سلپری بلیسنگس, کہ جو ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور سلپ ہو کر واپس چلی جاتی ہیں یا کسی دوسری طرف چلی جاتی ہیں, دس از دی ایئر وین وی نیڈ ٹو گریب اٹ. ہمیں ان کو پکڑنا, ان کو تھامنا ہے. اگر ہم ان کو تھامیں گے نہیں تو یہ برکت کسی دوسرے تک چلی جائے گی. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب خدا آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے, جب آپ کرتے ہیں تو اس کے خدا آپ کو برکت دے گا. اگر نہیں کرتے تو وہ ذمہ داری, وہ کام خدا کسی دوسرے کو دے دے گا. خدا کا کام کبھی نہیں رکتا میرے عزیزو. خدا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے, اور جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے وہ کبھی اپنا ارادہ ترک نہیں کرتا. یوسف کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے. یوسف نے بڑے صبر, جس کو جوزف بھی کہا جاتا ہے,
یوسف نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے وقت اور اپنی باری کا انتظار کیا. یوسف اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں بیچا گیا مگر اس نے اپنے بھائیوں سے نفرت نہیں کی. اس نے اس کو خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کیا کہ خدا اس میں سے بھی اس کے لیے بھلائی پیدا کرے گا. اور جب وہ پوتیفر کے گھر میں پہنچایا گیا تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل میں بھیج دیا گیا. اور جب وہ جیل میں گیا تو بھی اس نے خدا کے ساتھ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی. خدا کے ساتھ وہ بڑبڑایا نہیں, خدا کے ساتھ وہ ناراض نہیں ہوا, یا اس نے پوتیفر کے خاندان کے اوپر کوئی لعنت نہیں کی, بلکہ اس نے اس کو بھی خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا, اس امید کے ساتھ کہ ایک دن میرا وقت آئے گا, ایک دن میری باری آئے گی جب خدا مجھے سرفراز کرے گا, جب خدا میری زندگی میں معجزات کرے گا, جب خدا میری زندگی میں بحالی کو لے کر آئے گا اور خدا مجھے سرفراز کر کے عزت بخشے گا. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب یوسف جو ہے وہ جیل میں تھا تو جیل میں بھی وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی خدا کی تابعداری میں رہتے ہوئے دوسرے قیدیوں کی خدمت کرتا رہا. اس نے اپنا موڈ بگاڑا نہیں ہے, یا وہ اس نے یہ نہیں کہا کیا کنجلا خدا ہے جی, جنہیں مرضی دعا کر لو, جنہیں مرضی روزہ رکھ لو, جنہ مرضی بڑی دیانتداری چالو, پھر بھی انہیں آخر کار سانو مصیبت ہی پانا ہوندا ہے, ساڈیاں مصیبتاں ہی نہیں ختم ہوندیاں. نو, ہی ڈیڈنٹ سے اینی تھنگ لائک دس, بلکہ اس نے خدا کے اوپر اپنا توکل اور بھروسہ رکھا اس یقین کے ساتھ کہ ون ڈے مائی ڈے ول کم, ایک دن آئے گا جب میری باری بھی آئے گی, جب خدا مجھے بھی سرفراز کرے گا. تو میرے عزیزو, دس از یور ڈے, دس از یور ٹائم اینڈ دس از یور ٹرن کہ خدا کی برکت میں آپ اپنی زندگی بسر کریں. نو مور ڈیلے. پھر آپ الیشا کے بارے میں جانتے ہیں. الیشا وفاداری کے ساتھ ایلیا کی خدمت کرتا رہا. اس نے کبھی بھی ایلیا کو دھوکہ نہیں دیا, اس نے کبھی بھی ایلیا کو اوورٹیک نہیں کیا, بلکہ تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ اپنے وقت کا اور اپنی باری کا انتظار کرتا رہا. الیشا, یاد رکھیں, ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا. جب ایلیا نے اس کو بلایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 12 جوڑی بیلوں کے ساتھ ہل جوت رہا تھا. 12 جوڑی بیل, پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 24 بیل, 24 بیلوں کے ساتھ. اور 24 بیلوں کے ساتھ کوئی چھوٹی سا کھیت نہیں ہوگا جہاں پر وہ ہل چلا رہا ہوگا, ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک بڑا فارم ہوگا, بڑی لینڈ ہوگی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایلیا نے اسے بلایا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے ہو لیا. اور کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے وہ 24 جو بیل تھے ان کو جو ہل چلانے کے لیے وہ اس کے پاس جو لکڑی تھی انہی کے سامان سے ان کو جلا کر خدا کے سامنے اس نے ان بیلوں کو ایک سختنی قربانی کے طور پر پیش کر دیا, اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ ایلیا کے پیچھے ہو گیا. لیکن پتہ ہے ایلیا اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتا تھا؟ لائک اے سرونٹ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ الیشا جو ہے وہ ایلیا کے ہاتھوں کے اوپر پانی ڈالا کرتا تھا, اس کے ہاتھ دلوایا کرتا تھا, اس کے لیے نوکروں جیسا کام کرتا تھا. وہ کہتا, لو جی میں اس ایلیا سے تو کوئی 1000 درجے زیادہ امیر ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کا نوکر بن کے زندگی گزاروں. اور آگے سے ایلیا میرے ساتھ کیا ٹریٹ کرتا ہے, اس نے تو کبھی مجھے ورشپ لیڈ کرنے کے لیے نہیں کہا, اس نے تو کبھی مجھے کلام سنانے کے لیے نہیں کہا, اس نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں موقع دیا کہ آج ہم نبیوں کے پاس بیٹھے چل تو بھی تھوڑی سی نبوت کر لے. نہیں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ الیشا ویٹڈ فار ہز رائٹ ٹائم. ایلیا نے کہ اس نے اوورٹیک نہیں کیا کبھی بھی, وہ خدا کے ہاتھ سے باہر نہیں نکلا, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ ایلیا کے تابع رہا, اس امید کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ ایک دن میری باری بھی آئے گی, ایک دن میرا وقت بھی آئے گا جب خدا مجھے سرفراز کرے گا, جب میں نبوت کروں گا, جب میں کلام سناؤں گا, جب میں لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آؤں گا, جب میں شفا بخش کام کو لوگوں کے لیے کروں گا. He waited for his right time. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آخر کار جو ہے وہ الیشا کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو گیا. اور جب اس کا انتظار ختم ہوا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ الیشا نے ایلیا کی زندگی کے اوپر جو مسا تھا اس کا دگنا حاصل کیا.
दुगना उसने हासिल किया, डबल पोर्शन। अगर वो वक्त से पहले ही कह देता कि एनू एलिया नू छड्डो, पर पादरी नू छड्डो, कि होर पादरी नू लभो जिहदे पिछे चल के असीं ज़्यादा बरकत पा सकी, तो वो कभी भी जो एलिया की ब्लेसिंग है उसको अपनी जिंदगी में रिसीव ना कर पाता। लेकिन कलाम मुकद्दस लिखा है कि एलीशा जो है वो एलिया के ताबे रहा और उसने अपने वक्त का और अपनी बारी का इंतजार किया। अब दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा किया गया, और किसी को याद है, ऑलरेडी मैं बता चुका, कितने साल उसने इंतजार किया? 13 साल तक। जब दाऊद को मसा किया गया बादशाह होने के लिए, तो उसने 13 साल जो है वो इंतजार किया, और वो 13 साल जो है वो अपने ऊपर कुड़ता नहीं रहा। वो कह सकता था कि लो जी, मैंने तो मसा किया गया कि मैं बादशाह बना, लोगों के सामने मेरी बल्ले बल्ले हुए, लेकिन अब क्या है, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग फिर रहा हूं, कभी जंगलों में, कभी बियाबानों में, तो कभी गारों में। ये कैसा मसा है, ये कैसी बरकत है जो खुदा मुझे देना चाहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद ने बड़ी ताबेदारी और बड़ी फर्माबरदारी के साथ अपने वक्त का इंतजार किया कि एक वक्त मेरा आएगा, एक दिन मेरी बारी भी आएगी जब खुदा मुझे सरफराज करेगा। जब उसे मौका मिला कि वो साउल बादशाह को कत्ल कर दे, तो उसने साउल के ऊपर हमला नहीं किया, उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उसके जुब्बा का कोना जो है वो काट लिया, और उसने कहा कि मैं कौन होता हूं कि खुदा के ममसू के ऊपर हाथ चलाऊं। उसने उसको कत्ल करने की बजाय अपने वक्त का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझा, अपनी बारी का इंतजार उसने किया। हालांकि दूसरे लोग जो थे उसके चौगिर्द, वो कह सकते थे दूसरे को, वो खुद भी कह सकता था कि आज बस खुदा ने मेरे दुश्मन ने मेरे हवाले करता, बस आज तेरी खैर है नहीं, आज तो मैं बादशाह बना ही बना, आज तो मैंने कोई शक नहीं रोक सकता। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने खुदा के राइट टाइम का और राइट टर्न का इंतजार किया कि खुदा एक दिन मुझे बादशाह बनाएगा, और जब खुदा मुझे बादशाह बनाएगा तो वो बादशाह जो है वो अब्दी होगी, वो चंद रोजा नहीं होगी। उसने बड़ी ताबेदारी और दयानतदारी के साथ अपनी बारी का और अपने वक्त का इंतजार किया, और आखिर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दाऊद का वक्त आ गया, दाऊद की बारी भी आई, और वो इस्राएल का बादशाह बन गया। और आज हम उसे इस्राएल का सबसे बेस्ट किंग जो है उसके तौर पर याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ओवरटेक नहीं किया खुदा को, उसने अपनी बारी का इंतजार किया, उसने अपनी टर्न का वेट किया कि खुदा उसे सरफराजी बख्शेगा। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है कि हम अक्सर जो है खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करते, हम बड़े बेसब्रे हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कलाम मुकद्दस में से मुसरिफ का पता कौन है? प्रोडिगल सन। ठीक है, प्रोडिगल सन, जिसने कहा अपने बाप को आके कि जो मेरी विरासत का हिस्सा मुझे बनता है ना वो मुझे दे दे, और उसके बाप ने उसको दे दिया और वो लेकर चला गया। मुसरिफ का जो ख्वाहिश थी वो जायज थी, क्योंकि जो कुछ उसके बाप का था वो आखिरकार उसे मिलना ही मिलना था। लेकिन मुसरिफ ने राइट टाइम का वेट नहीं किया, उसने जल्दी की, जल्दी हासिल करने की कोशिश की, और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो ब्लेसिंग उसे मिली उसने वो सब की सब जाया कर दी। तो अक्सर मेरे अजीजों, जब गलत वक्त पर हमें बरकत मिलती है तो हमें उसको संभालना नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि हम कैसे इसको कंटेन कर पाएं, कैसे इसको संभाल पाएं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। मुराद यह कि ये खुदा का हाथ है तो हम इसके हाथ के नीचे रहे, कि खुदा का अगर हम यहां पर हैं और खुदा का हाथ यहां पर है
تو ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. جب خدا کا ہاتھ اوپر جائے گا تو ہم بھی اوپر جائیں گے. جب خدا کا اوپر ہاتھ جائے گا تو ہم بھی جائیں گے اوپر, اور خدا یوں ہمیں سرفرازی بخشے گا. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر یہاں ہوتا ہے اور ہم یہاں سے نکل کر خدا کے ہاتھ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, اور اس طرح we miss our chance, we lose that opportunity جو خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اکثر ہم خدا کے وقت سے باہر نکل کر کام کرتے ہیں. ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے کی بجائے ہم خدا کے ہاتھ کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. پتہ کیسے ہم خدا کے ہاتھ کو تابع کرتے ہیں اپنے؟ ہم کہتے ہیں خدا تو میرے لیے یہ کام کر, خدا تو میرے لیے یہ کام کر, خدا تو میرے لیے یہ کام کر, یہ کام کر, یہ کام کر. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر ہم خدا کو نا نوکروں جیسا ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کو, خدا تو میرے لیے یہ سارے کام کر دے, اور اس کے بعد تجھے چھٹی ہے, تو گھر چلے جانا, اور پھر کل صبح پھر آ جانا میرے کام یہ سارے کرنے کے لیے. We treat God like a servant. تو میرے عزیزو, بجائے اس کے کہ ہم خدا کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں, آئیے آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے حلیم اور فروتن بنا کر نوکروں کی طرح اس کے سامنے پیش کر دے, اور اپنی ساری انا کو, اپنے سارے غرور, اپنے سارے گمنڈ اور اپنے سارے تکبر کو اس کے سندر قدموں میں ڈال دیں. کیونکہ ہم میں اتنی وقت نہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے کچھ حاصل کر سکیں. یہ صرف اور صرف خداوند کا فضل, اس کا رحم اور اس کا ترس ہے کہ آج تک ہم زندہ ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کو تابع کرنے کے بجائے بلکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں. کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ جلدی چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کو جلدی کرے, خدا ہماری زندگیوں میں برکت کو جلدی لے کر آئے, خدا ہماری زندگیوں میں ہر کام کو جلدی کرے. بیکاز وی لیو ان اے فاسٹ ورلڈ. آج کل ہر چیز ہم فاسٹ چاہتے ہیں, فاسٹ فوڈ, ہر چیز فاسٹ جلدی بس. اور اگر کھانا پکنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے نا تو برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ویٹ. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں پر نگاہ نہ رکھیں بلکہ خدا پر اپنی نگاہ رکھیں. کیونکہ جب ہم جلدی کرتے ہیں نا تو پھر ہم دوسروں کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ انہیں اتنا پیسہ جمع کر لیا, مینوں تو یہ نوکری بھی نہیں ملی. ہاں, وہ پیچھے وہ چرچ میں اتنے سارے لوگ آ گئے, ساڑھے چرچ میں 4 بھی نہیں آئے. ہم دوسروں کو دیکھ کر جو ہمارے پاس بلیسنگ ہوتی ہے ہم اس کو بھی کھو دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا انتظار کریں. ان کا وقت شاید آ چکا ہے, ان کی باری ہو چکی ہے, اب اس کے بعد ہماری باری ہے. تو یاد رکھے, اگر خدا نے ان کو برکت دی ہے تو ہمیں بھی برکت دے گا. اگر خدا نے یہ معجزہ ان کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے بھی کرے گا. اگر خدا نے ان کو بحال کیا تو ہمیں بھی بحال کرے گا. اگر خدا نے ان کو پاسپورٹ دیا تو ہمیں بھی دے دے گا. We don't need to be jealous. کیونکہ خدا جو ہے وہ وقت کا خدا ہے. اور یاد رکھے, ہمارا وقت شروع ہو چکا ہے. Can you say amen? Amen? Can you say, can I hear a big amen? Amen. Hallelujah. یاد رکھیں, جب آپ کا وقت آئے گا تو کوئی چیز آپ کی برکت اور آپ کے معجزے کو روک نہیں پائے گی. آمین. آپ کی ترقی پھر دور سے نظر آ جائے گی, آپ کو بتانا نہیں پڑے گا. آپ کی ترقی چند روزہ نہیں ہوگی بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے سرفراز رہیں گے, ہمیشہ کے لیے. یوحنا 5 باب اور اس کی پہلی 9 آیت میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 38 سال سے بیمار تھا, اور 38 سال سے وہ ہر روز کوشش کرتا ہوگا کہ میں شفا پا جاؤں, لیکن 38 سال میں وہ شفا نہیں پایا, شفا حاصل نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی وقت نہیں آیا تھا. لیکن جب یسوع بیت سیدا میں آیا تو کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع خود اس کے پاس چل کر آیا. یسوع خود اس کے پاس چل کر آیا اور یسوع نے اس 38 سال کے بیمار شخص کو شفا بخش دی. اور پچھلے سال جو میں نے کلام شیئر کیا تھا وہ یہی تھا کہ God will locate you to bless you. خدا آپ کو برکت دینے کے لیے ڈھونڈے گا. خدا نے اس شخص کو ڈھونڈا. وہ میسج یوٹیوب پہ ہے, اگر موقع ملے تو دوبارہ سے ضرور اس کو سنیں. یاد رکھیں, آج یسوع آپ کے پاس آیا ہے تاکہ آپ کی مایوسی کو بدلے,
آپ کے دکھوں تکلیفوں اور بیماریوں سے آپ کو رہائی دے, آپ کی زندگی میں ڈیلے کو دور کرے اور آپ کو اسٹیگنیشن کی حالت سے نکال کر آپ کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دے اور آپ کے سارے رکے ہوئے کاموں کو وہ جاری کر دے. آج خدا سے فاسٹ ٹریک ٹریٹمنٹ کو مانگے. فاسٹ ٹریک ٹریٹمنٹ, یہ نہیں کہ بس سلولی نہیں. Ask God to speedy up, Lord, speedy up this thing for me. تو خدا یقینی طور پر آپ کے لیے ایسا کرے گا کیونکہ وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج کا دن آپ کے معجزے کا دن ہے. آج کا دن آپ کی برکت کا دن ہے. آج کا دن آپ کی رہائی کا دن ہے. آج کا دن آپ کی برکت اور بڑھوتری کا دن ہے. آج کا دن آپ کی تازگی اور خوشحالی کا دن ہے. آج کا دن آپ کی شفا اور چھٹکارے کا دن ہے. اگر خدا 38 سال کے بیمار کو ایک پل میں یوں شفا دے سکتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے. وہ سیم معجزہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. سو اس لیے مایوس نہ ہوں, ہمت نہ ہاریں, بلکہ اپنی نگاہیں خداوند یسوع کے اوپر لگائے رکھیں. تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیسے اپنی باری کا ویٹ کریں. ہاؤ وی کین ویٹ فار آور ٹرن. کیسے انتظار کریں, انتظار کی حالت میں ہم کیا کریں. یاد رکھیں اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے عمر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو میں چھوٹا ہوں, ابھی تو میں بچہ ہوں, یا ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں, اور ابھی تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب خدا مجھ سے کیا کام لے گا, یا خدا مجھے کیا دے گا. یاد رکھیں میرے عزیزو, گاڈ از آؤٹ آف ٹائم. اور خدا کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں کر سکتا ہے. چاہے آپ کمزور ہوں یا غریب, چاہے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو, خدا آپ کے وسیلے سے اپنی قدرت کو جاری کر سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باری آ جائے تو پھر اپنے آپ کو پہلے فروتن اور حلیم بنائیں. یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ غصے ہو سکتا تھا. جب وزیر اعظم بنا تو وہ پوتیفر کے گھر میں جا کر حملہ کر سکتا تھا, ان سے اپنا انتقام لے سکتا تھا. اور جب یوسف کے بھائی اس کے پاس آئے تو وہ ان کو غصے کے ساتھ دھتکار سکتا تھا, کہہ سکتا تھا کہ پہلے تو من ویچ چھڑے آئی, ہن میرے کو کی لینا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھی خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کیا اور خدا نے اسے سرفرازی بخشی. آپ کو اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے دلیر بننا پڑے گا, جرأت کرنی پڑے گی, اور اپنی ٹرم کو لینے کے لیے جو آگے آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کرنا پڑے گا. اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ رہے ہیں, اور یقینی طور پر اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ خدا آپ کو سرفراز کرے, خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو کامیابی دے, اور خدا آپ کو ترقی دے. اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی حکمت اور فہم کی روح میں زندگی بسر کریں, اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو اسپرٹ آف وزڈم اور اسپرٹ آف ایکسلنس سے معمور کرے, تاکہ آپ زندگی کے ہر ایک میدان میں ہمیشہ ایکسلنٹ رہیں. آپ صرف خانہ پوری کرنے والے کام نہ کریں بلکہ دی بیسٹ اپنا دیں. جب ایسا ہوگا تو آپ کی ٹرن جو ہے جب آئے گی تو پھر آپ کی ترقی اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی. اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ مضبوط کردار کے حامل شخص بنیں. آپ کا خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں انتظار میں آپ کو شکست خوردہ نہیں ہونے دے گا, یا آپ کی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دے گا, مایوسی کو آپ کی زندگی میں کام کرنے نہیں دے گا, بلکہ آپ کا توکل اور ایمان جو ہے وہ ہمیشہ خدا پر بنا رہے گا. اپنی باری کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ کی ایک بڑی رویا ہو اور ایک بڑی خواہش ہو کہ آپ خدا سے بڑی بڑی چیزیں چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قناعت کرتے رہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا. دس از ون آف مائی فیوریٹ ورس. خدا کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے مانگ لو, اور ہم کیا کہتے ہیں, آئی کہنے نہیں خدا مجھے پوری دنیا نہیں چاہیے, مجھے صرف 2 بیڈ روم کا گھر دے دے بس, یہی میرے واسطے بہت ہے. ہاں, خدا ہمیں پوری دنیا دینا چاہتا ہے, لیکن ہم 2 بیڈ روم کے ایک بیڈ روم کے گھر کے پیچھے ترستے رہتے ہیں. اینڈ وی بہیو لائک اے بیگر. وی آر ناٹ بیگر, وی آر سنس اینڈ ڈاٹرس آف موسٹ ہائی گاڈ. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہیں کون,
तो फिर हम 2 बेडरूम के घर के पीछे नहीं बल्कि 20 बेडरूम के घर के पैलेस के पीछे हम भागते हैं फिर। कैन यू से आमीन? इसलिए खुदा चाहता है कि हमारी बड़ी सोच हो, हमारी बड़ी ख्वाहिशात हो, बड़े इरादे हो हमारे, तो फिर हमारे उन इरादों को भी खुदा पूरा करेगा। लेकिन अगर 2 बेडरूम का घर चाहिए तो फिर सिर्फ आपको 2 बेडरूम का घर ही मिलेगा, बस, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाएं, अपनी रोया को बड़ा बनाएं, अपने ख्यालों को ऊंचा करें और बिहेव लाइक द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जब आपकी बारी आएगी तो आपको अपनी बारी को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत से मामूर हों। आप खुदा के पाक रूह की ताबेदारी और फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करें हों। अपनी बारी को हासिल करने के लिए जरूर है कि आपका दिल और दिमाग और आपकी सोचें जो हैं वो खुदा की तरफ लगी रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा हासिल हो। अपनी बारी को हासिल करने के लिए याद रखें, खुदा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कुछ भी कर सकता है जो आप खुदा को करने के लिए कहेंगे। अगर वो एक 38 साल के बीमार को जस्ट लाइक दिस वो शिफा दे सकता है, अगर वो सयून के कैदियों को वापस ला सकता है, तो मेरे और आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खुदा में कोई फेवरेटिज्म नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर खुदा बनी इस्राएल के लिए मौजूदात कर सकता है तो मेरे और आपके लिए भी कर सकता है। अगर खुदा बनी इस्राएल को दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जा सकता है तो मुझे और आपको भी लेकर जा सकता है। सिर्फ यह है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आज खुदा आपको आपकी बारी देना चाहता है। आइए आज इस मौका को जाया ना करें और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी रूह के साथ खुदावन से कहें कि यस लॉर्ड, दिस इज माय टाइम नाउ, दिस इज माय टर्न नाउ, आई वांट माय ब्लेसिंग नाउ, टुडे, नॉट टुमारो, टुडे, बिकॉज आवर गॉड इज जेहोवा जायरा। वो बर वक्त मुहैया करता है, वो ऑन टाइम मुहैया करता है। खुदा कभी भी लेट नहीं आता और ना ही खुदा कभी जल्दी पहुंचता है। खुदा हमेशा वक्त पर आता है और दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टर्न, सो रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रैब इट एंड डोंट लेट इट गो, क्योंकि खुदा अपनी बरकत को आपकी जिंदगियों में जारी करने के लिए यहां पर उतरा हुआ है। जैसे खुदावन यीशु मसीह बैतसैदा में आया और उसने इस 38 साल के बीमार को शिफा दी, ऐसे ही खुदावन यीशु आज आपके दरमियान में है। रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर ब्लेसिंग, रिसीव योर ब्रेक थ्रू, रिसीव योर रेस्टोरेशन, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव व्हाटएवर इज इन योर हार्ट, बिकॉज बाइबल सेज सीक योर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू योर हार्ट्स डिजायर। खुदा आज आपकी दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आपके मन की मुराद को देने के लिए यहां पर उतराया है। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए हम सब दुआ करें अपने अपने लिए। जो भी आज आपके दिल की ख्वाहिश है, जो भी आपका इरादा है, जो कुछ आज आप चाहते हैं, आज खुदा से कहें कि लॉर्ड दिस इज माय डे। ऐ खुदावन तू आज मुझे वाकई बरकत दे। खुदावन तू मेरी हदूद को बढ़ा। खुदावन तू मेरा तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे हर तरह के गुनाह से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस न ठहरे। हालेलुया। आइए आज खुदा की कुव्वत और उसकी कुदरत को मांगे। हालेलुया।